اگر تو ہر وقت اللہ کی تعریفیں بیان کرے گا تو اللہ تجھے بھی قابل تعریف بنا دے گا دنیا کے لیے. اگر تو ہر وقت سبحان اللہ اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے اللہ کی پاکیزگی بیان کرے گا, اللہ تجھے بھی پاک کر دے گا, تجھے بھی مقدس بنا دے گا. اللہ اکبر, اگر تو اللہ اکبر اللہ کی کبریائی بیان کرے گا, اللہ تجھے بھی دنیا کی نظر میں بڑا اور معزز اور محترم بنا دے گا. اگر تو اللہ کو یاد کرے گا, اللہ تیرے بھی تذکرے بلند کرے گا. اس نے کہا لذت اور حلاوت اور انجوائمنٹ, مزہ تین چیزوں میں ڈھونڈو. جس بندے کو نماز میں مزہ نہیں آتا پھر اور کہاں آئے گا؟ جس بندے کو قرآن پڑھنے میں بوجھ محسوس ہوتا ہے وہ کہاں سے رحمت ڈھونڈے گا؟ قرآن ہے ہی تو رحمت کا خزانہ ہے. جب تجھے قرآن پڑھنے میں بوجھ محسوس ہوتا ہے پھر رحمت کہاں سے ڈھونڈو گے؟ بے توجہی یہ غفلت کی ڈیفینیشن. میچ لگا ہو اور دوسری طرف فرض نماز کا وقت ہو تو یہ جم کے بیٹھا ہوتا ہے, نماز کو اگنور کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بیچارہ 8-10 بجے تک سو رہا ہوتا ہے, نہ دن کے آغاز میں فجر کی نماز, نہ تلاوت, نہ ذکر. کس قدر گھٹیا اور بورنگ دن شروع کر رہا ہے, اپنے دن کا آغاز کس قدر نحوست کے ساتھ شروع کر رہا ہے. اس سے تو ڈوگی اور خنزیر افضل ہے جو صبح کے وقت سبحان اللہ و بحمدی تو پڑھتا ہے. جمعے کے دن کتنے لوگ دکان بند کر کے آئے, یہ کس لیے بیٹھے ہوئے دکان پہ؟ تاکہ کوئی ارننگ کچھ اور ہو جائے. سر آپ دنیا کا ٹھیک کر رہے ہیں, آخرت کے لیے کچھ نہیں کر رہے. آپ آخرت کے لیے تب تھا جب آپ صبح سے لے کے جمعے تک آپ شاپ پہ بیٹھے اور بیٹھے رہیں, اللہ آپ کی روزی میں اور برکتیں دے. ہم تو دعا کرتے ہیں, لیکن حق تو یہ تھا کہ آپ جو ہیں وہ نماز کا وقت ہوتا, جمعے کا وقت ہوتا, آپ وہیں پہ دکان بند کرتے اور آپ جمعے میں حاضر ہوتے. پھر آپ جب فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, جمعے کی نماز ختم ہوتی فوراً اور دکان کھولتے اور جا کے بیٹھ جاتے. پھر دیکھنا کیسی اطمینان قلب تمہیں ملتا اور کتنی برکت آتی تمہاری. یہ اصول دی ہے نا اسلام. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون, لوگوں کا حساب قریب آ چکا ہے. وهم في غفلة معرضون, اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. معرضون, اور اعراض کر رہے ہیں, اگنور کر رہے ہیں اللہ کے احکامات کو. اس آیت کی روشنی میں کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا تھا, الناس فی غفلاتہم وَرُحَ الْمَنِيَّةُ تَطْحَنُ, لوگ اپنی غفلتوں میں اور کوتاہیوں اور سستیوں میں پڑے ہوئے ہیں جبکہ موت کی چکی چلتی جا رہی ہے. اس آیت کا دوسرا ٹکڑا یہ ہے وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ, اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. آج کے خطبہ میں ہم اس بات کی وضاحت کرنا چاہیں گے کہ یہ غفلت کسے کہتے ہیں, اس کی اسباب, اس کی وجوہات کیا ہیں, اور اس سے بچنے کے طریقے کیا ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے. غفلت جو ہے یہ بے توجہی کو کہتے ہیں, لیک آف فوکس. جس بندے کے پاس فوکس نہیں ہوتا, کسی کام پہ توجہ نہیں ہوتی, تو وہ غفلت زدہ ہوتا ہے. ہمارا خطبہ جو کہ مذہبی پوائنٹ آف ویو سے ہوتا ہے, وگرنہ غفلت اور سستی کی دنیاوی مثالیں بھی بہت ساری ہیں, لیکن ہمارا جو مشن ہے, ہمارا جو پیغام ہے وہ مذہبی پوائنٹ آف ویو سے ہوتا ہے.
تو ہم اسی اعتبار سے غفلت کو بیان کریں گے اور اسی فکر کو آگے پہنچائیں گے۔ بے توجہی یہ غفلت کی ڈیفینیشن۔ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، 2 4 دن گزر جاتے ہیں، مسجد کبھی رخ نہیں کیا، یہ بے توجہی ہے۔ دوسری ایک غفلت کی ڈیفینیشن ہو سکتی ہے قلت احتیاط۔ ایک انسان کیئر لیس ہے، احتیاط نہیں کرتا، بار بار ٹھوکریں کھا جاتا ہے، تو یہ کس بہت بڑی غفلت میں، بہت زیادہ کوتاہیوں اور سستیوں میں گرا ہوا ہے، جو احتیاط نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی بڑی بڑی بے احتیاطیوں کی وجہ سے بہت زیادہ نقصانات بھی اس کو اٹھانا پڑتے ہیں۔ یہ غافل انسان ہے۔ تیسری ایک ڈیفینیشن ہے جو اللہ نے خود بیان کی ہے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اپنے کسی ضروری کام کو اور عبادات کے امور کو اگنور کرنا، نظر انداز کر دینا۔ اگر ہم محسوس نہ کریں تو ہم گزارش کریں گے، آج کل کئی فتنے اور ڈیزائرز ہیں نا، خیر وہ فتنے شاید ہم نے خود ہی بنا لیے ہیں۔ ایک طرف میچ لگا ہو اور دوسری طرف فرض نماز کا وقت ہو، تو یہ جم کے بیٹھا ہوتا ہے، نماز کو اگنور کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو اس سے بڑا غافل کون ہوگا؟ جمعے کا وقت ہے، کتنے لوگ ہیں جو اپنی دکانوں کو بند کر کے مسجد میں آتے ہیں؟ تو یہ ہے معرضون میں آئے گا، اعراض کرتا ہے، اگنور کرتا ہے، یہ غفلت میں۔ ایک یہ بھی ہے لاپرواہی کرنا، کہ انسان جو ہے وہ لاپرواہ ہو جائے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ بے احتیاطی کرے تو یہ غافل انسان ہوتا ہے۔ نسیانہ و اہمالہ، کسی ضروری کام کو بھول جانا بھی غفلت اور کوتاہی میں آتا ہے۔ اور غفلت کی ایک اور ڈیفینیشن یہ ہے متابعۃ النفس علی ما تشتہیہ، انسان وہی کام کرے کہ جس پر دل کرتا ہے، یہ غافل انسان ہوتا ہے۔ غافل انسان کی سب سے بڑی نشانی یہ اگر دیکھنی ہو تو وہ ایسا بندہ کہ وہی کام کرے گا جو اس کا دل چاہے گا، دل نہیں کر رہا نہیں کرے گا، یہ بہت بڑا غافل انسان۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ ایک اور بھی بات سنیے، ابطال الوقت بالبطالہ، یہ غفلت کی ڈیفینیشن سنی، ابطال الوقت بالبطالہ، یہ جس نے بھی ڈیفینیشن کی ہے نا، کمال کی ورڈنگ، ابطال الوقت بالبطالہ۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہم کھپ گئے کہ کسی طرح کی وزن کا اردو میں ترجمہ ہو نہیں ہو سکا، لیکن سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ انسان فضول کاموں کے اندر اپنا وقت ضائع کرے، یہ سب سے بڑا غافل انسان، فضول کاموں کے اندر اپنا وقت ضائع کرے۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب قریب آ چکا، وہم فی غفلت معرضون، اور وہ فضول کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ایسے کام جن کا نہ اس کو دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے۔ یہ غفلت، یہ سستی، یہ کوتاہی، یہ بہانوں کا نام بھی ہے، ایکسکیوزز کا نام بھی وہ سستی اور غفلت ہے کہ انسان بہانے کرے۔ آج آپ کسی سے کہیں نا سر جی نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو سب سے پہلا اس کی نوک کی زبان کی نوک پہ بہانہ ہوتا ہے، سر جی کپڑے خراب ہیں، پتہ نہیں کیا لگ گیا کپڑوں میں جو اتر ہی نہیں رہا، یا کہے گا کہ چلو آپ چلو میں آتا ہوں، لو آ رہے ہیں، یا کہے گا کہ بس یہ حاجی صاحب دعا کر دیا کرو اللہ توفیق دے۔ تو یہ بہانے، تو سستی اور غفلت جو ہے بہانوں کا نام ہے، اپنے بہت سارے ضروری امور کو چھوڑ دیتا ہے کہ کس لیے بہانے تراشے۔ ہم طالب علم ہیں نا، اسٹوڈنٹ ہیں،
تو سستی اور غفلت کی ڈیفینیشن سمجھ نہیں ہو تو طالب علموں تو سمجھو، اسٹوڈنٹ سے سمجھو۔ مثال کے طور پہ کل پیپر ہونا تو 5 چیپٹر ہیں یاد کرنے کے لیے جو امتحان میں آئیں گے، تو جو سست اور غافل اور کوتاہی برتنے والا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، تو اس کا طریقہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ نکالے گا پہلا چیپٹر ہے یہ تو مجھے آتا ہے، یہ تو ہے آسان ہی بہت، دوسرا چیپٹر وہ ٹیچر نے کہا تھا وہ امپورٹنٹ نہیں، چلو وہ بھی گیا، تیسرا چیپٹر وہ پچھلے سال بھی نہیں آیا تھا اب بھی نہیں آئے گا، چوتھا چیپٹر اس میں بس وہ 2-4 لانگ کوسچن ہے کر لوں گا میں، پانچواں وہ ذرا تھوڑا سا لینتھی ہے، اچھا رات کو 2 گھنٹے لگاؤں گا پھر ابھی کھیلتا ہوں میں جا کے، اور رات کو کہیں اور نکل جاتا ہے، صبح کو دن ہوتا ہے پیپر میں جا کے بیٹھا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں پڑھا ہوتا۔ یہ ہوتا ہے سست بندہ، بہانے۔ تو سستی اور غفلت اور کوتاہی بہانوں کا نام ہے۔ آخری بات اور غفلت کی ڈیفینیشن یہاں پہ ختم ہوتی ہے کہ غفلت اور سستی ڈسٹریکشن کا نام ہے، کہ انسان مختلف کام کوئی اور کرنا تھا نکل کہیں اور جاتا ہے۔ اس کی مثال آج ہمارے سامنے، آپ نے اپنا موبائل ان لاک کیا، کھولا کسی کو کال کرنے کے لیے، آدھے گھنٹے بعد یاد آتا ہے میں نے تو کال کرنی تھی۔ یہ ہے سستی اور غفلت، یہ ڈسٹریکشنز کا نام ہے۔ اب وہ ہوا کیا تھا اس آدھے گھنٹے میں؟ موبائل کھولا اور نوٹیفیکیشن آ گئی واٹس ایپ کی، وہاں چلا گیا، پھر وہ فیس بک کی آ گئی وہاں چلا گیا، وہ گھومتے گھومتے ادھر پھر آتا، وہ میں نے تو کال کرنی تھی۔ تو یہ ڈسٹریکشن کا نام ہے۔ آج بھی بچہ باہر نکلتا ہے، کام کوئی اور کرنا تھا، کوئی اسی دوست کے پاس، کوئی اور دوست کے پاس، کوئی ادھر کھڑا ہو گیا، کوئی ادھر کھڑا ہو گیا۔ یہ سستی اور غفلتیں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں، جس کو اللہ نے کہا اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا وقت حساب قریب آ چکا ہے، وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ ڈسٹریکشن میں پڑے ہوئے ہیں، فضول کاموں میں، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے۔ جو ریئل ٹاسک ہیں، جو مین پرپز انسان کے، ان سے غافل ہیں۔ اب اگلی بات کریے، غفلت کیوں آتی ہے انسان پہ؟ اس کی وجوہات جو مذہبی پوائنٹ آف ویو ہے، اس کے اسباب کیا ہے؟ تو پہلا سبب اور پہلی وجہ جو غفلت اور سستی کی وہ یہ ہے کہ انسان کے جب گناہ بڑھ جائیں نا تو انسان غافل ہو جاتا ہے۔ وہ جامع ترمذی کی حدیث آپ نے 12 دفعہ سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اخطأ خطیئہ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ دبا لگ جاتا ہے۔ فَإِنْ عَادَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اگر انسان پلٹ ہے اللہ کی طرف، توبہ کر لے، استغفار کر لے، اس کا دل پاک صاف کر دیا جاتا ہے، وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، اریز کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان اسی دبے کے ساتھ مزید گناہوں میں گناہ کرتا چلا جائے، ایک گناہ کے بعد ایک نقطہ، دوسرا نقطہ، تیسرا، چوتھا، کرتے کرتے، اور یہاں رک کے یہ بھی بات سنیے، جتنا بڑا گناہ ہوگا اتنا بڑا نقطہ لگتا ہے، جتنا ہولناک گناہ ہوتا ہے اتنا سخت نقطہ لگتا ہے، کرتے کرتے اس انسان کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس انسان سے توفیق چھین لی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، اگر کسی بندے کا رنگ کالا ہے نا تو وہ تو اللہ کی دین ہے، لیکن یہ دعا کیا کریں اللہ کسی کا دل کالا نہ کرے۔ رنگ کالا تو حبشی بلال جیسے، ہمارے جیسے کروڑوں خربوں سے افضل تھے، کروڑوں خربوں سے ہم جیسوں سے افضل تھے وہ، چاہے رنگ کالا تھا۔ لیکن اگر دل سیاہ ہو جائے تو ابو لہب جیسے روشن چہرے والے بھی تبت یدا ابی لہب و تب ہو گئے، اللہ کی رحمت سے دتکار دیے گئے۔ اس لیے یہ دعا کہ اللہ کسی کا رنگ کالا، دل کالا نہ کرے۔ تو اللہ نے فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، یہ جو لوگ جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی، دل سیاہ کر دی۔ تو انسان کی غفلت کی سب سے بڑی وجہ اور پہلی وجہ، جب انسان کے گناہ بڑھ جائیں
تو وہ انسان جو ہے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ جب انسان غافل ہو جائے پھر 3 علامتیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، 3 علامتیں۔ پہلی علامت، جب انسان کے گناہ بڑھ جائیں، دل سیاہ ہو جائے، انسان غفلت کے سمندر میں غرق ہو جائے، تو پہلی علامت یہ پیدا ہوتی ہے کہ اس کے دل سے عبادت کا شوق اور لگن اور انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ عبادت کا شوق نہیں رہتا اس کو۔ اگر گھر والے بھیجیں گے بھی نہ چل نماز پڑھنے، کوئی مہمان آ گیا تھا جو حاجی نمازی تھا، اس نے کہا نماز کا چلو جی نماز پڑھنے، اس کے ساتھ آنا پڑ گیا اس کو، تو پتہ نہیں کیسے بیچارہ کیسے وہ بوجھ اپنا سمجھتے ہوئے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ عبادت کا شوق ختم ہو جاتا ہے، لگن ختم ہو جاتی ہے اس کے دل کے اندر۔ اور دوسری علامت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ اس انسان پر نصیحت اثر نہیں کرتی۔ والدین بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں، ٹیچرز بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں، گلی محلے والے بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ اپنی ہی دنیا میں مگن ہوتا ہے، اس پہ نصیحت اثر نہیں کرتی۔ اور اس کا وہی حال ہوتا ہے جو اللہ نے قرآن میں کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارہ، تمہارے دل تو یوں پتھر ہو چکے ہیں، تمہارے دل تو یوں سخت ہو چکے ہیں جیسے پہاڑوں پہ پتھر ہوتے ہیں۔ ارے پتھر تو کچھ ایسے ہیں فَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر تو کچھ ایسے ہیں کہ ان سے نہریں اور پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کچھ ایسے ہیں کہ جو کہ پھٹ جاتے ہیں اور اندر سے شبنمیں اور پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر ایسے ہیں جو پہاڑوں پہ ہوتے ہیں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے گر جاتے ہیں، پتھر تو پھر بھی تم سے نرم ہوتے ہیں، تمہارے دل سے ویسے سخت ہو۔ یہ دوسری علامت کہ اس بندے پر نصیحت اثر نہیں کرتی۔ وہ کسی کہنے والے نے کہا تھا نا، کما ان البدن اذا لم ينجح ان البدن اذا مرض لم ينجح بطعام وشراب، جب انسان بیمار ہو جائے نا تو اس کو میٹھا شربت بھی دو کڑوا لگتا ہے اس کو۔ جب انسان بیمار ہو اس کی اپنی فیورٹ ڈشز پکا پکا کے اس کو دینا، اس کا دل نہیں کرتا کھانے، جب بیمار ہو جائے۔ اسی طرح جس کا دل بیمار ہو جائے اور غافل انسان ہو جائے، دل سیاہ ہو جائے، اس کو اچھی بات بھی بتاؤ نا تو اس کو کڑوی لگتی ہے۔ جس طرح کہ اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، جب کسی کو کہا جائے نا کہ اللہ سے ڈرو، یہ کیا کر رہے ہو، تم غلط کام کر رہے ہو، وہ اس کی عزت نفس آڑے آتی، مجھے کہہ رہے تمہاری ہمت، تم مجھے سکھاؤ گے اب؟ ارے سلف صالحین کو دیکھو، دور کیوں جاتے ہو؟ یہ ابھی حال ہی میں 2000 میں فوت ہونے والی شخصیت شیخ ابن باز رحمہ اللہ، ان کا حال دیکھیے۔ کسی نے کہا شیخ اتق اللہ، اللہ سے ڈرا کرو، وہ رونے لگ گئے، کہنے لگے دعا کرو اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اللہ سے ڈرا کروں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود آئے ان کے پاس، آ کے کہنے لگے عمر آپ تو اللہ کے معاملات میں اتنے سخت ہیں، ہم کبھی حق بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ آپ غصے میں نہ آ جائیں۔ تو عمر وہیں پہ رونے لگ گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے یا اللہ مجھے میرا اس رویے سے مجھے بچا کہ لوگ مجھ سے بات کرتے ہوئے بھی ڈریں، میرے اس رویے سے مجھے بچا۔ تو دوسری علامت ہوتی ہے غافل انسان کی کہ اس پہ نصیحت اثر نہیں کرتی۔ تیسری علامت اس کے اندر یہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے فرض منصبی جو اس کی ذمہ داریاں ہیں ان میں کوتاہیاں برتتا ہے، اولاد کی ذمہ داریاں، بیوی کی ذمہ داریاں، گھر بار کی ذمہ داریاں، دیگر اس کی جو ذمہ داریاں ہیں ان میں کوتاہیاں کرنے لگتا ہے جب اس کے اندر سستی اور غفلت آ جاتی ہے۔ تو یہ 3 علامات ہیں۔ اسی لیے ابن رجب الحنبلی کہا کرتے تھے البدن اذا عری رقا وکذالک القلب، دل کی حالت یہ ہے اذا قلت خطایاہ اسرع دمعتہ، جب انسان کی خطائیں اور گناہ کم ہو جاتے ہیں نا تو اس کی آنکھیں جو ہے بہنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں جب اس کے گناہ کم ہوتے ہیں۔ جتنے گناہ زیادہ ہوں گے نا اتنا دل اس کا سخت ہوگا۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں اپنے دلوں کو نرم رکھنے کی توفیق دے۔ اور کسی اور نے کہا تھا علم ان الذنوب تورث الغفلہ، گناہ جو ہوتے ہیں نا
وہ غفلت دیتے ہیں، اور جو غفلت ہوتی ہے وہ دل کی سختی پیدا کرتی ہے، اور دل کی سختی اللہ سے دور کرتی ہے، اور اللہ سے دوری انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو گناہوں سے پرہیز رکھنا چاہیے اور اپنی غفلت اور سستی اور کوتاہیوں سے بچنا چاہیے۔ محمد بن واسع کہا کرتے تھے اربع یمتن القلب، 4 چیزیں ہیں جو انسان کو غافل کرتی ہیں، 4 چیزیں جو انسان کے اندر سستی اور کوتاہیاں پیدا کرتی ہیں، 4 چیزیں جو انسان کو غافل کر دیتی ہیں۔ پہلی چیز الذنب علی الذنب، گناہ پہ گناہ کرنا، وکثرت منافست النساء، اور کثرت سے عورتوں کو دیکھنا، ومناقشتہن، اور عورتوں سے کثرت سے باتیں کرنا، اور اپنی بیوی سے کی بات نہیں ہو رہی، غیر محرم عورتوں کی بات ہو رہی ہے، ان کو کثرت سے دیکھنا اور ان سے باتیں کرنا، یہ انسان کے دل کو غافل کر دیتی ہیں۔ ومجالست الاحمق، اور بے وقوفوں کی مجلس میں بیٹھنا، اور چوتھی چیز ومجالست الموتى، اور مردہ ضمیر لوگوں کے پاس بیٹھنا۔ یہ 4 کام ایسے ہیں جو انسان کے دل کو مردہ اور اسے غافل کر دیتے ہیں، اس لیے انسان کو بچنا چاہیے ان سارے امور سے۔ تو یہ سب، یہ پہلا سبب آپ کے سامنے رکھا، پہلی وجہ کہ انسان غافل کیوں ہوتا ہے جب اس کے گناہ بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری وجہ، جب انسان برے لوگوں کے پاس بیٹھے، بری صحبت اختیار کرے۔ ابھی چند جمعے پہلے ہم نے اس کمپنی پہ، ایسوسیشن پہ، تعلق داری پہ ہم نے جمعہ پڑھایا تھا، اس میں ہم نے ان ڈیٹیل بات کی جیسے اللہ نے ہمیں توفیق دی۔ تو آج بس ایک چھوٹا سا نقطہ، دوسری وجہ یہ ہے دل کے غافل ہونے کا کہ انسان جو ہے وہ بری صحبت اختیار کرے، برے لوگوں کے پاس بیٹھے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، قیامت کا دن ہوگا، انسان اپنی انگلیاں چبائے گا مارے حسرت اور افسوس پہ، اور کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ اختیار کرتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں فلاں بندے کو دوست نہ بناتا۔ ارے کیوں افسوس کر رہے ہو اس کو دوست بنانے پہ؟ کہتا ہے لقد اضلنی عن الذکر، اس بندے نے مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا تھا، اس نے مجھے ایسا ڈیٹریکٹ کیا، ایسا مجھے اس نے لگایا، مجھے میری زندگی کا مقصد ہی بھول گیا۔ اور اللہ نے آیت ختم کی کن الفاظ کے ساتھ؟ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، انسان، یہ جو شیطان ہے نا، وہ انسان کو ہمیشہ دغا دے جاتا ہے۔ یہ شیطان کیوں کہا؟ بات دوست کی ہو رہی ہے، شیطان بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ اس لیے کہ جو برا دوست ہوتا ہے نا وہ شیطان ہی ہوتا ہے، من الجنۃ والناس، شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے رسول اللہ کو کہا تھا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے نبی اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس بٹھایا کرو، ان لوگوں کے پاس بیٹھا کرو جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس بندے کے پاس نہ بیٹھا کرو جس بندے کو کبھی توفیق ہی نہیں ہوئی کہ اللہ کو یاد کر سکے۔ تو یہ 2 وجوہات ہو گئی۔ تیسری وجہ، انسان کب غافل ہوتا ہے، انسان کے اندر سستی کب آتی ہے؟ جب انسان اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے۔ اچھا بیٹھا ہوگا، دل نہیں کر رہا، موڈ نہیں بن رہا کوئی کام کرنے کا، اور عجیب سی اس کو قلق اور اضطراب ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا اسے پوچھے جائیں صبح شام کے اذکار کیے تھے؟ نہیں، تو پھر یہی ہوگا۔ فرض نماز کے بعد اذکار کیے تھے؟ نہیں۔ اور کئی بیچارے تو ایسے ہوتے ہیں سلام پھیرنے کا انتظار کرتے، کب سلام پھیرے، ادھر سلام پھیرا ادھر وہ باؤنڈری سے باہر ہوتا ہے۔ بھئی فرض نماز کے بعد کے اذکار یہ ایک خوبصورت ہتھیار ہے جو رسول اللہ نے ہمیں دیا۔ کوئی 10 سال لگتے ہیں اذکار کرنے میں، 3 سے 4 منٹ زیادہ سے زیادہ لگتے ہیں۔ گنتی کے 4 سے 5 اذکار ہیں جو فرض نماز کے بعد کیے جاتے ہیں، اور تمہیں وہ زندگی کا ایک بہت بڑا ایک انعام دیتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد کے اذکار، صبح و شام کے اذکار، سونے جاگنے کے اذکار، یہ 3-4 کیٹیگریز ہیں اذکار کی، صرف ان کو معمول بنا لو، سستی اور غفلت اور کوتاہی کیا ہوتی ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے انسان غافل تب ہوتا ہے جب انسان اللہ کے ذکر سے منہ موڑے، اگنور کرے، صبح و شام کے اذکار کو اگنور کر دے۔
انسان فرض نماز کے بعد کے اذکار کو اگنور کر دے جو بہت بڑا ہتھیار تھا اس کے لیے۔ اس لیے نبی اسلام نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت، جو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، دونوں کی مثال ایسی جیسے یہ زندہ شخص ہے اور یہ مردہ شخص ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا چند لوگ ایک مجلس میں بیٹھے ہوں گے اور قیامت کے دن، ذرا بات سنیے گا، چند لوگ ایک مجلس میں بیٹھے ہوں گے اور انہوں نے ذکر نہیں کیا اس پوری مجلس میں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھے ہوئے، لیکن اٹھ کے چلے گئے، ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے ذکر نہیں کیا، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ ایک مردہ گدھے کی لاش سے اٹھ کے گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں ملتا ہے قیامت کے دن جنتی لوگوں کو کسی چیز پہ حسرت اور افسوس نہیں ہوگا، صرف ایک چیز پہ حسرت کریں گے، اپنی دنیا میں گزاری جانے والی اس گھڑی پہ جو انہوں نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزاری تھی۔ ہائے کاش ہم اس وقت بھی اللہ کو یاد کر لیتے۔ اس لیے اپنی زبانوں پہ ہر وقت اللہ کو یاد کرو۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ اگر تو ہر وقت اللہ کی تعریفیں بیان کرے گا تو اللہ تجھے بھی قابل تعریف بنا دے گا دنیا کے لیے۔ اگر تو ہر وقت سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے، اللہ کی پاکیزگی بیان کرے گا، اللہ تجھے بھی پاک کر دے گا، تجھے بھی مقدس بنا دے گا۔ اللہ اکبر، اگر تو اللہ اکبر اللہ کی کبریائی بیان کرے گا، اللہ تجھے بھی دنیا کی نظر میں بڑا اور معزز اور محترم بنا دے گا۔ اگر تو اللہ کو یاد کرے گا، اللہ تیرے بھی تذکرے بلند کرے گا۔ یہ ہے ذکر کرنے کی برکات۔ اسی لیے حسن بصری نے کتنی خوبصورت بات کہی، تفقد الحلاوہ فی ثلاثۃ اشیاء۔ اس نے کہا لذت اور حلاوت اور انجوائمنٹ، مزہ 3 چیزوں میں ڈھونڈو۔ کون کون سی چیز؟ فی الصلاۃ، نماز کے اندر، وتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت میں، وذکر اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کے ذکر میں۔ ان 3 چیزوں میں انجوائمنٹ اور ٹیسٹ ڈھونڈو۔ فَإِن وَجَدْتُمُوهَا فَامْزُوا فَابْشِرُوا، اگر تمہیں ان 3 چیزوں میں مزہ آتا ہے نا، ٹیسٹ آتا ہے، انجوائمنٹ فیل ہوتی ہے، تو پھر خوش ہو جاؤ اور مزے کرو۔ وَإِن لَمْ، اگر یہ تمہیں نہیں ملتا، فَاعْلَمُوا أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقٌ، تو سمجھ لو کہ اللہ کی رحمت کے دروازے تم پہ بند ہو گئے۔ جس بندے کو نماز میں مزہ نہیں آتا پھر اور کہاں ہے وہ؟ جس بندے کو قرآن پڑھنے میں بوجھ محسوس ہوتا ہے وہ کہاں سے رحمت ڈھونڈے گا؟ قرآن ہے ہی تو رحمت کا خزانہ ہے۔ جب تجھے قرآن پڑھنے میں بوجھ محسوس ہوتا ہے پھر رحمت کہاں سے ڈھونڈو گے؟ جب اللہ کے ذکر ہی تمہیں بوجھ لگتا ہے، اللہ کی یاد ہی تمہیں بوجھ لگتی ہے، تو بتاؤ قیامت کو اللہ تمہیں کیسے یاد کریں گے؟ اس لیے اللہ رب العزت کا ذکر یہ انسان کو غفلت اور سستی سے بچاتا ہے۔ رسول اللہ کی حدیث، آپ نے فرمایا ما تستقل الشمس، جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے روزانہ، فیبقى شیء من خلق اللہ الا سبح اللہ بحمدہ، کوئی بھی اللہ کی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح اور تحمید یعنی سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد نہیں کرتی۔ صبح کے وقت جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں جو سبحان اللہ و بحمدہ اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا الا ما کان من الشیطان واعتى بنی آدم، صرف 2 لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، باقی ساری مخلوق کرتی ہے۔ کون سے 2؟ ایک فرمایا شیطان، یہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، دوسرا واعتى بنی آدم ای شرار الخلق، بنی آدم کہ جو بدترین لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اس کے علاوہ ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ یہ جو بیچارہ 8-10 بجے تک سو رہا ہوتا ہے، نہ دن کے آغاز میں فجر کی نماز، نہ تلاوت، نہ ذکر، کس قدر گھٹیا اور بورنگ دن شروع کر رہا ہے، اپنے دن کا آغاز کس قدر نحوست کے ساتھ شروع کر رہا ہے۔ اس سے تو ڈوگی اور خنزیر افضل ہے جو صبح کے وقت سبحان اللہ و بحمدہ تو پڑھتا ہے، اس سے تو وہ ڈوگی افضل ہے۔ اس لیے غفلت سے بچنا ہو، کوتاہی اور سستی سے بچنا، اللہ کا ذکر سب سے بڑا احتیاط۔ چوتھی وجہ یہ ہے جب انسان جمعہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اندر غفلت پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، لوگوں جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ،
رک جاؤ. او لیختمن اللہ علی قلوبہم، مگر نہ اللہ تمہارے دلوں پہ مہر لگا دیں گے. ثم لیکونن من الغافلین، پھر تم غافل لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے. اللہ تمہارے دلوں سے توفیق چھین لیں گے جب تم نے جمعہ چھوڑ دیا. اس لیے یہ تو مسلمان، ان ھذا اليوم جعل اللہ عیدا للمسلمین، یہ جمعہ تو مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. کبھی کوئی عید سے اور خوشی سے پیچھے رہا ہے؟ آج فلائٹ ہونا تو 2 منٹ لیٹ ہو جائے تو فلائٹ نہیں ملتی. تو جمعے میں جب تک آدھا جمعہ گزر نہ جائے تشریف آوری ہوتی نہیں. اچھا جی کیوں لیٹ ہوئے؟ کہ اولاد کی وجہ سے، اولاد کی ذمہ داری تھی. آپ کیوں لیٹ ہوئے؟ وہ دکانداری مال کی وجہ سے. اللہ نے کہا یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گا. لے کے بیٹھے رہو. اس لیے اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. طوت الملائکۃ الصحف یستمعون الذکر، امام آ کے ممبر پہ بیٹھتا ہے، فرشتے جو دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے لکھنے کے لیے کون کون آ رہا ہے، فلاں صاحب آ گئے، لکھو جی حاضر ہو گئے، فلاں صاحب ان کا نام لکھو، فلاں بھی لکھو. امام آ گیا، فرشتوں نے کہا بس کرو بھی، امام صاحب آ گئے. فرشتے آ کے بیٹھ کے ذکر کرتے ہوئے. جو بعد میں آتا ہے بتاؤ فرشتوں کو اپنی حاضری کیسے لگواتا ہے؟ ہمارے استاد بڑے مزاحیہ انداز میں بات کرتے تھے کہ فرشتوں کے پاس کوئی ای میل کا بھی نہیں ہے کہ آپ میل کر دیں جی میں تو آیا ہوا تھا. کوئی واٹس ایپ بھی نہیں ان کے پاس. اس لیے فرشتوں کے پاس اپنا نام لکھوانا ہے تو پھر پہلے آنا ہوگا. جمعہ چھوڑنا یہ غفلت حاصل کرنے کا بہت بڑا سبب ہے. اس لیے انسان کو جمعہ چھوڑنے سے باز رہنا چاہیے. اور یہ عید ہے مسلمانوں کے لیے. کئی لوگ تو ایسے ہیں ماشاءاللہ وہ عید بھی نہیں پڑھتے. کئی ایسے آپ نے وہ بیوٹی سیلون والے اور حمام والے عید کی رات کو وہ لگے ہوتے ہیں نا ساری رات کٹنگ کرنے میں، سارا کچھ مصروف ہوتے ہیں. صبح عید کی نماز کا وقت ہوتا ہے، لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں، یہ کانوں پہ ہینڈ فری لگا کے سو رہے ہوتے ہیں. یہ کس قدر نحوست والا کام ہے. جمعے کے دن کتنے لوگ دکان بند کر کے آئے. یہ کس لیے بیٹھے ہوئے دکان پہ؟ تاکہ کوئی ارننگ کچھ اور ہو جائے. سر آپ دنیا اکٹھی کر رہے ہیں، آخرت کے لیے کچھ نہیں کر رہے. آپ آخرت کے لیے تب تھا جب آپ صبح سے لے کے جمعے تک آپ شاپ پہ بیٹھے اور بیٹھے رہیں. اللہ آپ کی روزی میں اور برکتیں دے، ہم تو دعا کرتے ہیں. لیکن حق تو یہ تھا کہ آپ جو ہیں وہ نماز کا وقت ہوتا، جمعے کا وقت ہوتا، آپ وہیں پہ دکان بند کرتے اور آپ جمعے میں حاضر ہوتے. پھر آپ جب فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جمعے کی نماز ختم ہوتی فوراً اور دکان کھولتے اور جا کے بیٹھ جاتے. پھر دیکھنا کیسی اطمینان قلب تمہیں ملتا اور کتنی برکت آتی تمہاری روزی میں. یہ اصول دیے نا اسلام نے. اس لیے لیٹ نہ ہو. کئی لوگ جو ہیں عذر پیش کرتے ہیں جی بات سمجھ نہیں آتی، مولوی صاحب پتہ نہیں کیا کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں. بھئی آپ خطیب بدل لیں. آپ اس خطیب کے پاس جائیں جو آپ کو اچھی دیتا ہے. اپنا اجر تو ضائع نہ کریں. آپ کو ایک ذاتی مسئلہ خطیب کے ساتھ، آپ کوئی اور مسجد ڈھونڈ لیں. آج تو محلے محلے میں مسجد ہے. اپنا اجر تو ضائع نہ کریں. آپ وہاں جائیں جہاں آپ کو بات کی سمجھ آتی ہے تاکہ آپ کو اجر ملے. یہی تو اصولی بات ہے. تو اس لیے یہ چوتھی وجہ ہوگی جو انسان کو جمعے، جب انسان غافل ہوتا ہے، سستی اور کوتاہی آتی ہے، یہ چوتھی وجہ جب انسان جمعے چھوڑتا ہے. پانچویں وجہ جب کثرت سے کہکہے لگاتا ہے. کثرت سے کہکہے لگانا یہ انسان کے دل کو مردہ اور غافل کر دیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضَّحْكَ، کثرت سے کہکہے نہ لگایا کرو. فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کیونکہ کثرت سے کہکہے لگانا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے. انسان کو اپنی خطاؤں پہ رونا بھی چاہیے. ہاں ہر وقت مسکرانا اور اپنے مسلمان بھائیوں سے مسکرا کے ملنا یہ قابل تعریف عمل ہونا چاہیے. لیکن آج کل کئی کامیڈین بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہم عبادت کرتے ہیں. کیا عبادت جی؟ ہم جو ہے وہ لوگوں کو مسکرات خوشیاں دیتے ہیں، ہم لوگوں کو ہنساتے ہیں. لوگ پریشان ہوتے ہیں ہمارے ساتھ آ کے خوش ہو جاتے ہیں. ہم عبادت کریں. لوگوں کو خوش کرنا کتنی بڑی عبادت ہے. اور سر جھوٹ سنا سنا کے تو لوگ خوش کر رہا ہے. جھوٹ سنا سنا کے دل لگی کرنا، ہنسی مذاق کرنا اسلام میں جائز ہے، لیکن کچھ اس کے اصول و ضوابط. تو کثرت سے کہہ کے لگانا یہ انسان کے دل کو مردہ اور اسے غافل کر دیتا ہے. سستی اور کوتاہی آنے کی چھٹی وجہ یہ ہے جب انسان اپنے ضروری امور کو حد سے زیادہ کرنے لگ جائے. یہ چھٹی وجہ.
جب انسان کی سستی آتی ہے وجہ کیا ہے؟ جب انسان اپنے ضروری امور کو حد سے زیادہ کرے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے تھے قسوۃ القلب من اربعۃ اشیاء، انسان کا دل مردہ اور غافل ہوتا ہے 4 چیزوں کی وجہ سے۔ اذا جاوزت قدر الحاجہ، جب وہ ضرورت سے زیادہ انسان کرنے لگ جائے۔ الاکل، کھانا، جب انسان ضرورت سے زیادہ کھانا شروع ہو جائے تو اس وقت انسان کے اندر غفلت اور سستی آتی ہے، کیونکہ بوجھل پان ہو جاتا ہے نا۔ کبھی کسی اسٹوڈنٹ کو کہو نا صبح پیپر اور رات کو پیٹ پر کھانا کھائے، مجھے پڑھ کے دکھائے کیسے پڑھتا ہے، نہیں پڑھا جا سکتا۔ الاکل معنی یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ کھانا۔ دوسرا والنوم، ضرورت سے زیادہ سونا۔ والکلام، ضرورت سے زیادہ گفتگو اور باتیں کرنا۔ والمخالطہ، ضرورت سے زیادہ لوگوں کے پاس بیٹھنا اور ملنا جلنا۔ یہ 4 کام ہیں تو جائز، لیکن جب حد سے بڑھ جائیں تب انسان سستی اور غفلت کا شکار ہوتا ہے۔ 7ویں اور آخری وجہ غفلت پیدا ہونے کی وہ یہ ہے جب انسان کے اندر دین کی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی تو وہ غافل انسان بن جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم میں ان لوگوں کو پھینکنا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل تو تھے لیکن دل کو کبھی اللہ کی دین کی سمجھ بوجھ میں استعمال نہ کیا۔ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو تھیں لیکن آنکھوں کو کبھی قرآن کو دیکھنے کا میں استعمال نہ کیا۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو تھے لیکن کانوں کو کبھی دین کی بات سننے میں استعمال نہ کیا، یعنی اپنے اعضاء کو اللہ کے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے میں استعمال نہ کیا۔ ایسے لوگ اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، واولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں جو کہ حقیقی غافل اور سست لوگ ہیں۔ یہ 7 وجوہات ہیں اور اسباب ہے جو انسان کو غفلت اور کوتاہی اور سستی میں مبتلا کرتے ہیں۔ جب انسان کے اندر غفلت اور سستی آتی ہے پھر اس کی ایک نتیجہ اس کو یہ ملتا ہے اس کے دل کے اندر کہ اس کے یعنی گناہ کی جو ایک حیثیت ہے، گناہ کی حیثیت اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ نبی اسلام کی حدیث صحیح بخاری میں ان المؤمن یرا ذنوبہ کانت قاعدۃ تحت جبل، مومن جو ہوتا ہے وہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور ابھی اس کے اوپر گرنے والا ہے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ، اور فاجر اور فاسق جو ہوتا ہے نا، یہ جو غافل انسان ہے وہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے ناک کے مکھی بیٹھی تھی، ایسے کیا یوں اڑ گئی، کھلی ولی، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے گناہ کی۔ آج ایسے بھی لوگ ہیں نا کہ کسی کو تول کے کوئی چیز دے رہے ہوتے ہیں، ایک پلڑے میں وہ چیز وہ پروڈکٹ رکھی ہوتی ہے جو بیچ رہے ہوتے ہیں، دوسرے پلڑے میں وہ ویٹ رکھا ہوتا ہے اور اس ویٹ کے نیچے بھی کاغذ رکھا ہوتا ہے۔ سر آپ ویٹ کے نیچے کاغذ کیوں رکھ رہے ہیں؟ کہا جی دوسرے پلڑے میں پروڈکٹ کے ساتھ کاغذ ہے نا، میں کاغذ کے پیسے نہیں لے رہا، چیز کے پیسے لے رہا ہوں۔ جیسے بھی خوبصورت لوگ ہوتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات کا بھی خیال رکھتے ہیں، لیکن کئی ایسے لوگ بڑے بڑے جو ہے بلنڈرز کر دیں گے لیکن پرواہ نہیں ہوگی۔ جب انسان غافل اور مردہ دل ہو جائے اس وقت پھر اس کے دل سے گناہ کی جو حیثیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آخری بات، اور ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، جب انسان غافل اور سست ہو جاتا ہے اس کے عبادت کے اندر جو سستیاں آتی ہیں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جب انسان غافل ہو جائے پھر عبادت میں سستیاں کرے گا۔ اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، جب بھی نماز میں کھڑا ہوگا سست اور بوجھ پن اور کہے گا جلدی جلدی جان چھوٹے اور میں یہاں سے نکلوں۔ ارے تم اپنے ایمان کی پہ نظر ثانی کرو، تمہارا مسجد میں دل ہی نہیں لگتا، تمہارا یہ دل کرتا ہے بھی اٹھوں میں نکلوں یہاں سے۔ جو اس انسان کا اللہ کے گھر میں دل نہیں لگتا، تم تو اللہ کے مہمان ہو۔ نبی اسلام نے فرمایا جو اللہ کے گھر میں آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے۔ وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَن يُكْرِمَ الزَّائِرَ، اور اللہ میزبان ہے اور اللہ پہ واجب ہے اپنے اس مہمان کی عزت و تکریم کرے، تم تو اللہ کے مہمان ہو۔ اس لیے عبادت میں سستیاں آتی ہے۔ رسول اللہ نے دعا سکھائی اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، یا اللہ ہمیں عجز اور کسل دو چیزوں سے بچانا۔ عجز کسے کہتے ہیں؟ عجز کہتے ہیں کہ انسان عمل کر سکتا ہے لیکن قدرت نہیں، کرنا چاہتا ہے لیکن وسائل نہیں ہے اس کے پاس، اور کسل کہتے ہیں وسائل ہیں لیکن سستی اور کاہلی کر نہیں رہا۔
तो दोनों चीज़ों से रसूलुल्लाह ने पनाह मांगी। इसलिए अल्लाह हमें गफलत से और सुस्ती से बचाए। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम, लोगों का वक्त हिसाब करीब आ चुका है। वहुम फ़ी गफलतिन मुअरिदून, और वो गफलत में पड़े हुए हैं और वो एराज़ कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। इसीलिए उलमा कहते हैं इय्याका व तस्वीफ, लोगों तस्वीफ से बच जाओ। तस्वीफ सबसे बड़ी सुस्ती है। तस्वीफ ये होती है सौफ अफ़अल, मैं अभी करता हूँ इंशाअल्लाह। अच्छा 2 दिन ज़रा मैं देख लूँ, फिर अगले हफ्ते से शुरू करूँगा, अच्छा कल से शुरू करूँगा, ये तस्वीफ है। उलमा ने कहा तस्वीफ से बच जाओ, क्योंकि फ़इन्नका बियौमिका वलस्त बिग़दिब, क्योंकि आज का दिन तेरे पास है, तुझे अल्लाह ने दिया है, कल का कोई पता नहीं तेरे पास हो या ना हो। इसलिए गफलत और सुस्ती से बचना हो, इंसान कुरान की तिलावत करे और वज़ू का एहतमाम करे। वज़ू एक बहुत बड़ा हथियार है सुस्ती और गफलत से बचने का। अल्लाह हमें गफलत और कोताहियों से बचाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा अश्फि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन, अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फि अंत शाफि ला शिफाअ इल्ला शिफाउक शिफाअन ला युगादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा अल्बिसना लिबास अस्सिह्हति वल आफिया। अल्लाहुम्मा अश्फिना शिफाअन कामिलन आजिला। अल्लाहुम्मा अल्बिसिल मुस्लिमीन लिबास الصحة والعافية। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.